بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کی وفات، سفر طائف۔ اسی عرصہ میں آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان کے نصف پر پیش آیا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے، اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی، اور 1 ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو ہنکایا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ یہ سنگ دل بد نصیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے۔ اگر شان رحمت للعالمین مانع نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنبش لب میں ان کے ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کی، جس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اسی طرف خود کھڑے ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بددعا اس وقت بھی نہ آتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی۔